ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں زنا، شراب نوشی، جھوٹ اور اس قسم کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ شرک کیوں معاف نہیں کریں گے؟ شرک بھی تو گناہ کبیرہ ہی ہے، تو اور باقی بڑے گناہوں کی طرح اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ اس میں کیا اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اچھا پوائنٹ اٹھایا جی۔ کوئی ظاہر ہے کہ شرک بھی گناہ کبیرہ ہی ہے، اگر یہ سارے کبائر میں سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے اور باقی سارے گناہ ہیں۔ تو خیر سائل نے جس طرح کہا ہے، پہلی بات تو اللہ کی مرضی ہے، وہ مالک مختار ہے، جو معاف کرنا چاہے معاف کرے، جو معاف کرنا چاہے نہ معاف کرنا چاہے نہ، کیونکہ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ جو کرتا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ بس تو پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاف کر دیں گے اور وہ معاف نہیں کریں گے، تو جس رفتار سے سائل کہہ رہا ہے نا کہ زنا، شراب، جھوٹ کو معاف کر دیں گے، تو بھائی اتنی بھی آسانی نہیں ہے کہ معاف کر دیں گے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ نے یہی کہا قرآن میں کہ جس کا چاہوں گا میں معاف کر دوں گا یہ گناہ، یہ نہیں کہ یہاں سب مزے اڑاتے رہو وہاں معافی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو ہے شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں زنا، شراب وغیرہ مثلا جتنے گناہ ان میں سے جس کے چاہے معاف کر دے گا۔ ہاں تو اللہ کی مشیت ہے وہاں پر بھی کہ پتہ نہیں کون سی کوئی ایسی عذاب پسند آ گئی، اللہ اس کے زنا شراب کو معاف کر کے جنت میں داخل کر کے، لیکن یہ عام قاعدہ نہیں ہے کہ معافی ہو جانی ہے، پکڑے جائیں گے وہاں بھی جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اب رہا یہ سوال کہ شرک کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اصل میں دو چیزیں ہیں، جو شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا تعلق حکم عدولی کے ساتھ ہے۔ حاکم کا ایک حکم ہے، اس حکم سے آپ عدولی کی، اعراض کیا، آپ نے حکم پورا نہ کیا۔ حاکم مطلق نے کہا تھا شراب نہ پیو، آپ نے پی لی۔ حاکم مطلق نے کہا تھا زنا نہ کرو، اس نے کر لیا۔ حاکم مطلق نے کہا تھا جھوٹ نہ بولو، اسے جھوٹ بول دیا۔ یہ حکم عدولی ہے، تو حکم عدولی کی، لیکن اس کو حاکم مانا لیکن اس کو حکم کو توڑ رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ عام۔ شرک جو ہے یہ حکم عدولی نہیں ہے، یہ گویا کہ حاکمیت کی معزولی ہے، گویا کہ اس نے حاکم کے مقابلے میں حاکم کھڑا کر دیا۔ اچھا ایک ہے نا کہ حاکم کہتا میں یہ کرو تو آپ اس کے مقابلے میں کہیں نہیں جی نہیں، آپ حاکم نہیں ہے، یہ بندہ حاکم ہے، تو وہاں تو عدولی ہے یا معزولی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی حاکمیت کو چیلنج کرنے والے؟ یہ تو بغاوت ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر بھی باغی کی معافی نہیں ہے، ریبل کی کیوں معافی نہیں ہے؟ پھانسی کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریبل جو ہے وہ حاکم اعلیٰ کو چیلنج کر دیتا، اس کی حاکمیت کو، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیتا کہ بھئی آپ کون ہے بھائی، ہم نے تو اس بندے کو بنایا ہے، ہم تمہارے مانتے ہی نہیں۔ تو یہ تو حاکمیت، تو یہاں اس کے حکم کی عدولی نہیں کر رہا بلکہ اس کے تو عہدے کی معزولی کا قائل ہو رہا ہے۔ یہاں پھر حاکم برداشت نہیں کرتا، جیسے دنیا کے اندر ریبل کی معافی نہیں ہے، وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے، پھانسی دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو چیلنج، ایک تو یہ کہ آپ نے ویسے لا توڑے ہیں تو حاکم کہتا ہے بھئی دیکھو یہ سزا 6 مہینے سزا، عدالت کہتی چلو معاف کر دو، ایک بات ہے، لیکن ریبلز کی معافی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو حاکم، بالکل مشرک جو ایسا ریبل ہوتا ہے، یہ باغی ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو منصب ہے الوہیت، اس الوہیت کے مقابلے میں ایک اور کو کھڑا کر لیتا ہے کہ جی آپ الہ ہیں تو یہ بھی الہ ہے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ جو میرے منصب کے مقابلے میں ایک اور بندے کو کھڑا کر دیا آپ نے، تو لہذا یہ بغاوت ہے، یہ نرا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ گناہ بغاوت بن جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں باغی کی سزا معاف نہیں ہوتی، تو اس لیے آخرت میں بھی اللہ کہتا ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے قاعدہ بیان کر دی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں مرنے سے پہلے مشرک توبہ کر جائے گا تو معافی ہو جائے گی، لیکن اگر مشرک حالت میں ہی اگر مر گیا تو پھر وہاں پھر کوئی معافی نہیں ہے، وہ عبدالآباد کے لیے جہنم کے اندر جلے گا۔
ہاں باقی جو گناہ ہیں ہاں اس کے اندر تطہیر یا جو تعذیب کا فیصلہ ہوگا، یعنی زانی ہے، شرابی ہے، اس کو اللہ چاہیں گے تو تطہیر کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے تاکہ گناہوں کا گندا اثر ختم ہو جائے. جیسے میلے کپڑے بھٹی میں ڈال کے دھوئے جاتے ہیں، میل کو نکل جاتا ہے، دھوبی نکال لیتا ہے، ایسی جو ہے اسے لکھا کہ اہل ایمان جو گناہ گار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے تطہیر کے لیے، پاک کرنے کے لیے، سزا کی نیت سے نہیں ڈالیں گے کیونکہ ایمان کی دولت ان کے پاس ہے. لہذا جب پاک صاف ہو جائیں گے تو نکال کے ان کو جو آب حیات میں نہلا دھلا کے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا. یہ معافی کا مطلب ہے. اور لیکن جو ہے شرک جو ہے اس کی معافی اس لیے نہیں ہوگی کہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ تو حکم عدولی نہیں ہے، یہ تو حاکم کی معزولی ہے اور وہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے خلاف چل رہا ہے. اللہ کا منشا تھا کہ جھوٹ نہ بولو، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کا منشا تھا کہ زنا نہ کرو، یہ زنا کر رہا ہے. تو منشا کے خلاف گویا کہ اس نے قدم بڑھایا ہے، تو اللہ کے منشا کے خلاف بڑھایا تو اللہ کہے کہ چلو میرے منشا پہ نہیں چلا تو چلو بھی میں اس کو اس ادا کی وجہ سے معاف کر دو، اس کو پکڑ لو مثلا. لیکن شرک جو ہے وہ منشا کے خلاف نہیں بلکہ اللہ کے منصب کے خلاف راستہ ہے. اس کے منصب کو چیلنج کر دیا تو وہ تو کوئی دنیا میں گوارا نہیں کرتا. جیسے اولاد جو ہے وہ باپ سے چھوٹی ہوتی ہے، جیسے آج کا الکبیر میں نے بتایا تو بچہ جو اس کو بتایا تو چھوٹا ہے اور وہ کل کو بڑا ہو کے جوان تکڑا ہو جائے اور ابا کو کہے ابا آپ ہٹیے پیچھے، تو کیا خیال ابا گوارا کرے گا؟ بھائی بات سنو، ٹھیک ہے تو جوان تکڑا، میں بوڑھا کمزور ہوں لیکن ہوں تو تجھ سے بڑا، تجھ سے بڑا ہوں، لہٰذا تو میری بڑائی کو چیلنج نہ کر، تو چھوٹا ہی ہے میرے مقابلے میں جتنا بھی بڑا ہو جائے. تو اللہ میاں بھی کہتا ہے کہ یہ مخلوق میں نے بنائی اور یہ بڑی ہو کے آج اس دنیا کے رنگ ریلیوں پہ حاوی نظر آتا ہے، فرعون بن گیا، سارے خزانے اس کے قابو میں، تو اللہ کو چیلنج کر دیا، اللہ کے منصب بھی ہاتھ ڈال دیا کہ خدائی میں ہوں. تو اللہ کو یہ گوارا ہے کہ بھائی تو جتنا ہی بڑا بن جا، تو ہے چھوٹا ہی، بڑا میں ہی ہوں، میری بڑائی کے اندر تو آئے گا، آنا ربکم الاعلی کہے گا تو فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پھر اللہ اس کو دنیا آخرت کے زمان پکڑ لے گا.